قانون اور آئین کی بڑی باتیں کر رہے ہیں عارف علوی صاحب، اور وہی عارف علوی صاحب کہہ رہے جی یہاں پہ کوئی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی معصوم کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے۔ عارف علوی صاحب کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے، عمران خان کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے، عثمان بوزدار کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے۔ معصوم لوگوں کو جس طریقے سے پوری فیملی جا رہی تھی، پنجاب کی پولیس نے اس وقت معصوم لوگوں کا وہاں پہ سڑک پہ قتل عام کیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے وعدہ کیا کہ جی ہم اس کو انصاف دلوائیں گے، اسی جن سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کیا، اس کو پھر فل پروٹیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی، وہ لوگ بعد میں بری ہوئے۔ اس وقت یہ خط کیوں نہیں لکھے عارف علوی صاحب؟ آپ کے دور میں معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی، معصوم بچوں کے سامنے آپ نے لوگوں کی خون خرابہ کیا۔ ابصار عالم کے اوپر واقعہ ہوا، اس وقت بھی آپ صدر پاکستان تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ اور اب آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کی اور پاکستان کی، ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ بڑی آپ کو یہ بندہ عارف علوی کا بیٹا ہے، اس کے آپ ٹویٹس پڑھیں۔ عواب علوی عارف علوی کا بیٹا، صدر پاکستان کا بیٹا، یہ کسی عام شخص کا بیٹا نہیں، صدر پاکستان کا بیٹا ہے۔ یہ اداروں کے لیے کس طریقے سے گھناؤنی مہم کا حصہ آج دن تک بنا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ صدر بنا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے اداروں کے خلاف والم کیسے ویڈیو والے میرے پاس ہے، ابھی چلا تو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ آپ چلو وہاں سے ویڈیو، یہ ویڈیو غور سے دیکھیے گا، صدر عارف علوی صاحب کے لیے خاص طور پر۔ دوبارہ کریں ایک دوبارہ چلا جی۔ یہ سن لیا ہوگا آپ نے، جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے اوپر پھر وزیر اعظم نے صدر پاکستان عارف علوی کو غیر آئینی غیر قانونی ایک ایڈوائز بھیجی، اور عدالت اعلیٰ نے اس پوری غیر آئینی غیر قانونی ایڈوائز کو ختم کیا اور کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے، غیر آئینی کام ہوا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، غیر آئینی کام ہوا ہے۔ غیر آئینی کام کس کس نے کیا؟ اسپیکر نے کیا، عمران خان نے کیا، اور ان کا سہولت کار کون بنا؟ صدر پاکستان عارف علوی، جو کہ اس وقت صدر پاکستان کم عمران خان کا ذاتی نوکر اور پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس کا چپڑا سی زیادہ لگتا ہے، وہ بنا اس کا اعلی کار۔ عدالت کہتی ہے
کہ جی یہ غیر آئینی کام ہوا. اگر ملک کے صدر نے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم نے اور اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا تو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آئین شکنی کی گئی اس ملک میں، آئین کو توڑا گیا، آئین کو بلڈوز کیا گیا، آئین کی توہین کی گئی. اور کس نے کی؟ اس صدر عارف علوی نے کی، عمران نیازی نے کی، جو آج آئین اور قانون پڑھا رہے ہیں پوری پی ٹی آئی، پوری قوم کو. آج آئین اور قانون کی کتابیں لے کے بیٹھے، کیوں نہیں گریٹ ڈیبیٹ کرتے اس پہ؟ اوپن کرتے ہیں گریٹ ڈیبیٹ اس پہ کہ ملک میں آئین شکنی اور آئین توڑنے کے لیے جو اقدامات پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اس وقت کے دور میں کیے، اور پھر عدالتوں نے صرف اتنا کیوں کر دیا کہ جی اس کے تحت آپ نے ان کو الاؤ کر دیا کہ چلیں جی آپ کو غیر آئینی کام تھا، ہمیں غیر آئینی کام اڑا دیا. لیکن ان کے خلاف وہ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ جب عدالتوں میں کسی کے مقدمے جاتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اس نے یہ کام غلط کیا یا نہیں کیا، اس غلط کام کے لیے آپ کے آئین اور قانون میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے، اس سزا کے تحت ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ میں وہی بات دوہرا رہا ہوں. خاص طور پہ کل صدر کے میں اگر لیٹر کی بات کروں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کے بیٹے کے میں نے آپ کو دکھائے، اور یہ بچہ کو چھوٹا بیٹا نہیں، معصوم بچہ بولے جائیں، یہ سارے بالغان ہیں، اس کا بیٹا ملک کے آئینی اداروں کے سربراہوں کے لیے، اپنی فوج کے لیے کس طریقے سے گھناؤنی مہم کا حصہ رہا ہے. اور آج بھی سوشل میڈیا سیل کو، جس کے فاؤنڈر یہ لوگ رہے ہیں، کس طرح یہ پوری دنیا میں بیٹھ کر اپنے اداروں کے خلاف تمام ان میڈیمز پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکس ہوں، ٹویٹرز ہوں، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اس پہ کس طریقے سے گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف. اور ملک کا پریزیڈنٹ اس میں ملوث ہو اور وہ اس طرح کے خط لکھ رہا ہو، جس کو اپنے دور میں جو جو چیزیں ہو چکی ہیں، جس کی میں مثالیں دے چکا ہوں سامنے آپ کے سامنے. اس وقت صدر نے یہ خط کیوں نہیں لکھے ساہیوال واقعے پہ؟ اس وقت ابصار عالم پہ انہوں نے خط کیوں نہیں لکھے؟ اور اس طرح کے کتنے سینکڑوں واقعات ہوئے، اس پہ کیوں خاموش رہے؟ اور آپ جو ہے خود جو ہے وہ اس پورے آئین شکنی میں سہولت کار رہے ہوں تو آپ کو کس طرح بخشا جا سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پورا ایک سوچا سمجھا پلان ہے. میں آج پھر کھل کے بول رہا ہوں، میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہ پوری سازش نہ پاکستان فوج کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف ہے، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہے. یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، کیونکہ اس ملک میں آپ کے سرحدوں کے حفاظت ذمہ داری ہماری افواج پاکستان کی ہے. اس ملک میں کوئی بھی بیرونی سازش اس طرح ہوتی ہے، اس کو ٹیکل وہ طاقت الحمدللہ ہمارے پاک افواج میں ہے. عدالتوں کے خلاف بھی ہزارہ سائی عمران خان نے کی، سیاستدانوں کے خلاف بھی اس نے جتنا زہر اگا سکتا تھا اسے اگایا. اور پھر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عبدالستار ایدھی صاحب والی ویڈیو اور اسرار صاحب والی ویڈیو یہ آئی اوپنر اس پاکستان کے بچے کے لیے کہ یہ شخص کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ ان سارے اداروں کے پیچھے نہیں ہے، یہ اس ملک کے پیچھے ہے. جو اس کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، جو بھارت کی اور اسرائیل کی فنڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. وہ ویڈیو چلا، وہ ارشد شریف والی، محروم والی. یہ ہر تقریر میں شہید ارشد شریف کا ذکر تو کرتا ہے عمران خان، لیکن شہید ارشد شریف نے تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ نہیں آپ لوگوں کے پاس میرے پاس یہ جو دستاویزات پڑے ہیں ان میں وہ فوراً پڑھنے کی تفصیلات درج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پر ان میں سے بہت سے اوورسیز پاکستانی کیے جو دل کھول کر پاکستان تحریک انصاف کو پیدا ہوئے تھے. مسئلہ اس میں نہیں ہے، مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس سے جب ہمیں کمپنی اس میں نظر آتی ہیں، پٹنی بلڈنگ مشین لمیٹڈ لائبریری کمپنی جیسا بھی دیکھا ہے کروں آپ نام میں اسکرین پر دیکھیں بیری فیش نیس. اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں ان کی ویوز ڈائریکٹلی
تو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، یہ بھی مرحوم ارشد شریف صاحب فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کو کس طرح بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگ ملتی رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ پاکستان میں سیاست کرے. سیاست صرف نام ہے، اصل کام ہے انتشار پھیلانا. اربوں روپے جس طرح خرچ ہو رہے ہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوکل ہمارے ملک کے نہ ایسے حالات ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنے پیسے. سوچنے کی بات ہے یہ کہ روزانہ کی تعداد میں سارے یہ کیمپینیں چلنا، جلسے جلوس، لوگوں کو کھانا پینا، یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر سوچنے کی بات تو ہے نا. ہو سکتا ہے میں تو اس لیے جو بھی باتیں کر رہا ہوں فضول باتیں ہوں کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، میں تو عمران خان کا مخالف ہوں. لیکن جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اپنا ایک دماغ لڑا سکتے ہیں نا کہ بھئی آخر آپ ساری چیزوں کا آپس میں کنیکشن دیکھیں نا. اسرار صاحب نے جو فرمایا، مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب نے جو فرمایا، پھر آپ نے مرحوم شہید ارشد شریف صاحب جو فرما رہے ہیں، یہ سارے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں؟ اس شخص کی اصلیت کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ قوم کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف کس نے پلانٹ کیا ہے؟ یہ کس کے ایجنڈا پہ چل رہا ہے؟ اور اس کے خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی آنکھیں کھولے. اس طریقے کے لوگ جو نہ ہی آپ سے مخلص ہیں، نہ ہی آپ کے قوم کے ساتھ مخلص ہیں، نہ آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. سیاست سیکنڈری چیز ہے، سب سے زیادہ ملک پہ سب سے زیادہ پہلے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کوئی اقتدار میں ہو، کوئی اقتدار میں نہ ہو، کوئی کس پوسٹ پہ ہو، کوئی کس پوسٹ پہ نہ ہو، کوئی کس ادارے کا سربراہ ہو، کوئی نہ ہو، اسے کسی کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. صرف ملک کا استحکام، ملک کی سلامتی وہ ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ملک نے ہم سب کو شناخت دی ہے، اس ملک نے ہم سب کو جو ہے وہ عزت دی ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ بیرون ایجنڈا پہ، بیرونی فنڈنگ پہ اس ملک کے خلاف سازش کریں، اس ملک کو تباہ برباد کرنے کی ناکام سازشیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. اچھا آج آپ نے جس طرح سے ہمیشہ کی طرح آپ عمران خان کو جس طرح سے ملک کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، آج بھی آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں اسی طرح خطرہ قرار دیا. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سلامتی کے ادارے ان کی کارکردگیوں میں کئی سوالات اٹھا دیے کہ اتنا پاکستان کے لیے ایک شخص اتنا خطرناک ہے، ان کی سلامتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ ادارے خاموش ہیں تو وفاق میں آپ کی تعریف کیوں ہے؟ وہ کیوں اس کے خلاف کارروائی؟ میں نے تو بالکل کھل کے کہہ دیجیے بات. آپ نے میں نے کہا کہ باقاعدہ ایک کمیشن بنایا جائے کہ عمران خان کے اس پورے مشن میں کون کون سہولت کار اس کا تھا اور آج تک ہے، ان سب کے خلاف کارروائی کیجیے. کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل کیمپین نہیں ہے، فار گاڈ سیک. خدا را سمجھے یہ سیاسی کیمپین نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس کو ہر غلط کام میں اس کی مدد کی گئی ہے، اس کو عدالتوں سے مدد ملی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بی آر ٹی کے پی کے میں جو اس کی فائنڈنگ رپورٹ تھی، پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ اسٹے آرڈر دیا کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر. تو پورے پیچھے کوئی لوگ تھے نا، کوئی لوگ اس کی مدد کر رہے تھے. یہ غیب سے مدد نہیں ہو رہی تھی، یہ انسانوں سے مدد مل رہی تھی. اور آج دن تک جو اس کو جہاں پہ مدد مل رہی ہے اس کے غیر آئینی کاموں میں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیشن بیٹھے، اس کے پورے عزائم کو دیکھا جائے. جو میں نے چیزیں چلائی ہیں ان کے کانٹیکس کو سیریس لیا جائے، اور وہ سارے سیریس لینے والے شخصیات تھے. میں نے کسی ایک سیاستدان کی ویڈیو نہیں چلائی ہے اس میں نے ویڈیو کس کی چلائی ہے؟ میں نے چلائی ہے مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور میں نے ویڈیو چلائی ہے شہید ارشد شریف کی. ان کے خیالات اس پورے اس شخص کے بارے میں کیا ہیں؟ شریف صاحب یہ بتائیں کہ صدر کو اس وقت آئینی تحفظ حاصل ہے، وہ سپریم کمانڈر بھی ہے، اس کا آپ یہ ایک پریس کانفرنس میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں ایک آئینی طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس سینیٹ میں اگر قومی اسمبلی میں اکثریت ہے تو دونوں کا مشترکہ اجلاس بنا کر اس کے خلاف مواخذے کی تحریک کی ہے تاکہ آپ کی پریس کانفرنس. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ ہونی چاہیے، صدر کے خلاف باقاعدہ امپیچمنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے ہاؤس کے نمبرز ہونا کمپلیٹ ہونا لازم ہے. مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے چانڈے صاحب، لیکن میرے پاس ایگزیکٹلی نمبرز نہیں ہیں وہ کہ کتنے نمبرز ہونے چاہیے اور کتنے نمبرز ہیں. لیکن بالکل یہ امپیچمنٹ سے بھی بڑھ کر چیز ہے.
کہ ایک ملک کا صدر، اس کی پوری فیملی، مطلب اس کا بیٹا کن گھناؤنی اور گھٹیا سازشوں میں مصروف ہے اس پورے ملک کے لیے، اور وہ خود بیٹھ کر غیر آئینی کاموں کا حصہ رہا ہو. پڑھا لکھا شخص ہے، کوئی جاہل تو نہیں ہے جس کو اس کو عمران خان نے کہا اسمبلی توڑ دو اور میں توڑ رہا ہوں اسمبلی. یہ اسمبلی توڑنا غیر آئینی طریقے سے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا غیر آئینی کام تھا جو آپ نے سن لیا. تو پھر بھی یہ لوگ، اگر صدر بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگ لائق نہیں ہیں ان منصبوں پر بیٹھنے کے. یہ نالائق لوگ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، اور ان کے خلاف آئین کے دائرے میں رہ کر، میں سب کے لیے بولتا ہوں، جو بھی مخالف ہے کچھ بھی، آئین کے دائرے میں رہ کر آئینی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس ملک کو خدا نہ خاصا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. جہاں تک آپ نے پہلے مہنگائی کا ذکر کیا، لوگ اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے، آپ کی انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اگر عمران خان نائل ہے تو آپ کے کمشنر کراچی بھی نائل ہیں، کمشنر لاڑکانہ سمیت سب نائل ہیں. ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہوتی؟ آپ کی انتظامیہ کہاں ہے؟ لوگ مطلب بے یار و مددگار ہے. آٹا آپ 165-70 روپے 80 روپے کلو بک رہا ہے. ایک سمپل سی چیز، کیلا چھوٹا سا ایسے انگلی جتنا کیلا جو ہے وہ 300-400 روپے کلو. لوگوں کی قوت خرید جواب دی گئی ہے. اس پر سر کوئی میکینزم کوئی مضبوط کیوں نہیں ہوتا؟ مدرا کہیں نظر نہیں آتی باہر. دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ جی بچت بازار جو ہے، بچت بازار لگائے گئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے، اور کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز، ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں کہ وہ بچت بازاروں میں میک شور کریں کہ یہ قیمتیں لوگوں کو کنٹرول پرائز میں ملیں. اور آٹے کے لیے جہاں تک میں نے کہا کہ آٹے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ 15.5 ارب سے زائد رقم جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ فوری طور پر اس پہ کام جاری ہے. تو الحمدللہ گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو کیا کوئی لسٹ پرووائڈ کریں گے کہ یہ بچت بازار کہاں پر ہیں اور کہاں پر عوام کو سستی اشیاء مل رہی ہے؟ بالکل گڈ کوشچن. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان جتنے بچت بازار ہیں اس کی لسٹ میڈیا کو بھی ریلیز کر دی جائے تاکہ میڈیا خود جا کے وہاں دورے کرے ان بچت بازاروں پہ، اور جو پرائس کنٹرولنگ جو گورنمنٹ نے میک شور کی ہوئی ہے اس پہ گورنمنٹ کو مزید اور پبلک کو زیادہ آگاہی دے سکے. شاہی صاحب یہ بتا دیں، جس طرح عمران خان کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، اس کے تحت جو ہے نا عمران خان کو یہاں لایا گیا، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، جو بھی سہولت کار رہے ہیں جس میں جو نام آ رہے ہیں، ظہیر الاسلام، پاشا، فیض، باجوہ، ٹھیک ہے، یہ وہ نام ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یا اس نیچ پر لانے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو ان کے خلاف بھی باقی سہولت کاروں کے ساتھ ساتھ ان سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. میں نے ایک بہت واضح بات کر لی کہ عمران خان، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، وہ اس ملک کے خلاف ہے. اور میں یہ ثابت کر رہا ہوں باتوں سے، یہ میں صرف الزام نہیں لگا رہا ہوں، اور صرف میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نان کانٹروورشل لوگ اس ملک کے، جس کی ہر شخص جن کی عزت کرتا ہے. اگر عبدالستار بھی کسی کو بول رہا ہے کہ وہ شخص میرے پاس آیا کہ جی بے نظیر شہید کی حکومت گرانی ہے، تو ختم ہو کوئی بات نہ. اب عبدالستار صاحب کے تو کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے کبھی بھی، نہ ہی آج تک کبھی ان پہ الزام لگا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی عمران خان اس ملک کے خلاف ایک سازش کر رہا ہے، اور ایک کمیشن بنایا جائے جو کمیشن انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے کہ عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں کون کون مددگار ثابت ہوا ہے، کتنے بیرون ملک سے ہمارے ملک کی دشمن اس میں شامل رہے ہیں، اور کون سے ہمارے ملک کے اپنے لوگ اس میں شامل رہے ہیں، سب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے.